أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 26ویں پارے کے آخری رکوع میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا فراہم کیا، بھنا ہوا گوشت فراہم کیا، انہوں نے نہ کھایا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان سمجھے تھے۔ لیکن جب حقیقت کھلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان فرشتوں سے بات چیت کی۔ یہاں سے 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان فرشتوں سے، کہ پھر تم کس مقصد کی خاطر آئے ہو؟ ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کا ذکر 27ویں پارے کے آغاز میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے ذکر کے بعد فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بھی بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انسان کی توجہ آسمان و زمین کی تخلیق کی طرف دلائی اور بتایا کہ اس کا خالق اللہ ہے اور اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ انسان اور جنات کے تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ساری مخلوق کا رزق اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفار اور مشرکین کو قیامت کے دن عذاب کی وعید سنائی گئی، اور اس طرح یہ گزشتہ 26ویں پارے سے سورت جو آ رہی تھی وہ سورت مکمل ہوئی۔ یہ سورہ قاف تھی جو اللہ تعالیٰ نے، سورہ ذاریات تھی جو کہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طور یہ قرآن مجید میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 52 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 76 ہے۔ مکی سورت ہے سورہ طور، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ آیات اس میں 49 ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ طور اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کوہ طور کی قسم کھائی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کوہ طور کی قسم اٹھائی اسی لیے اس سورت کا نام کوہ طور رکھا گیا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر فرمایا، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 تک، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت زیادہ تنبیہ فرمائی، اور انسان اگر ان آیات کا بغور مطالعہ کرے تو قیامت پر انسان کا ایمان بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے احادیث کی کتب میں کہ وہ اس وقت زمانہ کفر میں تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ تو جب وہ پہنچے مدینہ منورہ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی آیت نمبر 7 پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر فرماتے مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا
کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہوں گے، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ یقین ہی وہ رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی بھی بڑی اہمیت فرمائی، کہ یہ فرمایا کہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ان آیات کے اندر اور بیدار کیا، تاکہ انسان ان قرآن حکیم کی آیات میں غور و فکر کرے تو انسان کا دل متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کے دائمی ٹھکانے کا ذکر کیا، اور جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں جنت کے اندر متقین کو حور و غلمان ملیں گی، لذیذ پھل ملیں گے، گوشت ملیں گے، اور جامع طہور ملے گا۔ نعمت انسان کو اتنی زیادہ ملیں گی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور یہ لوگ آپس میں وہاں بات چیت کریں گے جنتی کہ ہم سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ہم رہتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہ بڑا اللہ محسن اور مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے رویوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 29 میں اللہ نے ذکر کیا کہ کس طرح یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے نظریات کی تردید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کو ایک اور اس کی توحید کے بارے میں تعلیم دی، اور پھر ان مشرکین کے بارے میں مذمت کی کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں حکم دیا کہ آپ تبلیغ اور دعوت کرنے میں صبر سے کام لیں اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر آخر میں یہ بھی بتایا کہ ظالموں کو 2 قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا عذاب۔ پھر اس کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہوتا ہے، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 53 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 23 ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ النجم ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورۃ النجم اس لیے رکھا گیا کہ نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں ستاروں کی قسم کھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ قدرت اور بادشاہت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ معراج کے موقع پر کرایا۔ سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جانے کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں معراج کا تذکرہ 2 جگہ پر ہے۔ معراج کے 2 حصے ہیں معراج کے سفر کے۔ ایک حصہ زمینی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر اور فلسطین تک۔ اس کا ذکر 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو وہاں معراج کا زمینی سفر مذکور ہے۔ اور سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اللہ تعالیٰ نے معراج کے دوسرے سفر کا ذکر کیا، جو کہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر معراج کے معجزے کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب و غرائب مشاہدے کا ذکر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دکھایا، جنت، دوزخ، بیت معمور اور سدرۃ المنتہا جیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ النجم کے اندر مشرکین کی مذمت بیان کی گئی، لات، منات، عزا جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس کا ذکر کیا۔ اور اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، جہاں انسان کو نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔
متقین کے بارے میں ان آیات میں بتایا کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ان کی یہ خوبی ہے، اور کفار کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اسلام سے منہ پھیرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر یہ بتایا کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان کو خود اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، جو انسان خود اپنی تعریف کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 55 تک اللہ کی قدرت اور وحدانیت اور اللہ کے قادر مطلق ہونے کا نشانیاں بتائیں۔ 6 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ وہی اللہ ہے جو ہنساتا ہے، انسان کو رلاتا ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ وہی اللہ ہے جو انسان کو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تیسرا یہ بتایا کہ وہی اللہ ہے جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا۔ پھر چوتھا یہ بتایا کہ دوبارہ بھی پیدا کرنا وہ اللہ ہی کے ذمے ہے۔ پھر پانچویں بات یہ بتائی کہ وہی اللہ ہے جو انسان کو مالدار بناتا ہے، انسان کو نعمتیں دیتا ہے۔ چھٹی بات یہ بتائی کہ وہی اللہ ہے جس نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد سورت کا جہاں اختتام ہوتا ہے سورہ نجم کا، سورہ نجم کے اختتام میں جو مشرکین کے رویے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں فرمایا کیا تم اس کلام سے تعجب نہیں کرتے کہ ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس پر سورت کا اختتام ہوا۔ پھر سورت القمر کا آغاز ہوا۔ سورت القمر یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 54 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 37 ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورت القمر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورت القمر اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قمر یعنی چاند کا ذکر کیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، یعنی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں چونکہ اس کا ذکر ہے اس لیے اس کو معجزہ شق القمر کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ شق القمر کی جو حدیث ہے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے اور قیامت میں اس طرح بھیجا گیا دونوں جیسے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزہ ہے جو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہے، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سے سمجھ میں آیا کہ جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اتنا قریب ہوں میں قیامت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وانشق القمر، اس میں بھی قیامت کی علامت یعنی معجزہ شق القمر بتایا کہ اس کی وجہ سے بھی قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی۔ تو ایک ہی آیت کے اندر یہ 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر کے اندر ہمیں سمجھایا کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے معجزہ مانگا تھا یہ اگر کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں گے تو منہ پھیر لیں گے اور یہ کہیں گے یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں کے اوپر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سورۃ النجم، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں کفار کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ دیکھو جیسا عذاب پہلی قوموں پر آیا اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تباہ شدہ اقوام کا حوالہ دے کر اللہ نے کہا کہ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر 4 مرتبہ ایک بات فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ بے عینی ہی بالکل یہی جملہ اس سورت القمر کے اندر 4 مرتبہ آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ آیت نمبر 17 میں پہلے آیا، پھر آیت نمبر 22 میں یہ جملہ آیا
پھر آیت نمبر 32 میں یہ جملہ آیا، پھر آیت نمبر 40 میں یہ جملہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، اسے پڑھنا آسان ہے، اسے حفظ کرنا آسان ہے، اس کی نصیحتوں پر عمل کرنا آسان ہے، اس کی جتنی باتیں ہیں وہ آسانی سے عقل میں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اس کو اپنے سینوں کے اندر، ذہنوں میں محفوظ کر رہے ہیں، کتنا آسان ہے ان کے لیے، اور اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، انسان آسانی سے ہدایت طلب کر لیتا ہے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو واقعی آسان بنایا ہے، لیکن آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنے کے بعد اور صرف تفسیر خود سے پڑھنے کے بعد انسان مجتہد بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسائل کا جو استنباط ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو معانی اور مفاہیم ہے، وہ تو بڑے بڑے مفسرین نے تفاسیر لکھ دی اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ ہم تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے قرآن مجید آسان ہے ان معانی میں جن کا بھی پہلے ذکر کیا گیا، اور جہاں تک مسائل معلوم کرنا ہے، استنباط کرنا ہے، اور اس کی گہرائی میں جا کر اس کے جو ہے وہ قیمتی موتی تلاش کرنا ہے، اور زندگی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں گہرائی کی باتیں معلوم کرنا ہے، یہ مفسرین کا کام ہے، یہ واقعی ایک جان جوکھوں کا کام ہے، بڑی ہمت محنت کا کام۔ پھر سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا ذکر کیا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور موجود ہونے سے پہلے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بتایا کہ انسانوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سب لوح محفوظ میں درج ہیں، اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لہذا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتہ یہی کام آ جائے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے متقین کو اچھے انجام اور اللہ کی رضا کی اور ان کو عزت ملنے کی بشارت سنائی، جو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الرحمن کا ذکر ہے۔ سورۃ الرحمن یہ ترتیب توقیفی، یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 55 ہے، اور نازل ہونے کی ترتیب سے یہ سورت نمبر 97 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں کل آیات 78 ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورۃ الرحمن اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں یہ نام موجود ہے، الرحمن علم القرآن۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی صفت سے شروع ہو رہی ہے، یعنی صفت رحمان سے، اس لیے اس کا نام سورۃ الرحمن رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی، جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن حکیم کا اتارا جانا اور بندوں کو تعلیم دینا، کہ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز اپنی صفت الرحمن سے فرمایا، آگاہ کیا کہ اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت، اس کے رحمان ہونے کے فیض کی وجہ سے ہیں، اور رحمان ہونے کی وجہ سے وہ بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا، یہ بھی رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں اور اپنے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پہ رواں دواں ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر دوسرا اللہ نے آیت نمبر 6 میں بتایا کہ ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ آیت نمبر 10 میں بتایا کہ زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں بتایا کہ مختلف میوے، اناج اور پھل اور پھول جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں بتایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں۔ اور آیت نمبر 22 میں بتایا کہ وہ موتی اور جواہرات اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ پہاڑوں جیسی بلندی، آیت نمبر 24 میں بتایا پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں اور نقل و حمل کے ذرائع کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آج بھی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔
ان دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا سورہ رحمان کے اندر. چنانچہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کو ذکر کیا کہ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جس میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. آیت نمبر 43 میں بتایا وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی. آیت نمبر 44 میں بتایا وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پیئیں گے اور ان کی وہ آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب بتانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا. آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہاں گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات ہوں گے. آیت نمبر 50 میں بتایا ان میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. آیت نمبر 52 میں بتایا ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی. آیت نمبر 76 میں بتایا کہ بچھے ہوئے قالین ہوں گے. آیت نمبر 54 میں بتایا کہ وہاں ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. پھر آیت نمبر 66 میں بتایا کہ وہاں باغات کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے جو پہلے 2 باغوں سے کمتر ہوں گے. پھر بتایا وہاں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. پھر آیت 48 میں بتایا مختلف قسم کے میوے ہوں گے. آیت نمبر 56 میں بتایا کہ شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر وہاں حوریں ہوں گی. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر فرمائیں اور صرف ایک سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ سوال اور یہ والی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ والا سوال اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ فرمایا ہے. 31 مرتبہ ایک ہی آیت اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ غور کریں اس میں سورۃ الرحمن میں تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے. ان کے ضمن میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 8 مرتبہ آئی ہے. اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت آئی ہے. قرآن پر نظر رکھیں جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے. پھر آخر میں باغات کا جو ذکر کیا تو اس میں بھی یہ 8 بار آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ یہ نعمتیں بتائیں. یہاں بات خلاصہ سنتے ہوئے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے باقی نعمتیں سمجھ میں آ گئی دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 7 آیتوں میں جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر کر کے بعد میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. تو ایسی صورت میں جہنم اور جہنم کے عذاب یہ نعمتیں کیسے ہو گئیں. تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ دراصل ظالموں مشرکوں سرکشوں نافرمانوں کو عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا انصاف کا تقاضا ہے اور یہ مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے نعمت جو بتایا مفسرین نے یہ کہا کہ اس وقت یہ نعمت ہے دنیا کے اندر یہ جہنم کے جتنے عذابوں کا تذکرہ ہے یہ مجرم اگر یہ پڑھنے کے بعد اپنے برے انجام سے بچ جائیں تو یہ اللہ کا احسان اور اللہ کی نعمت ہے. اس اعتبار سے بھی یہ نعمت ہے کہ دنیا کے اندر انسان یہ جہنم کے عذاب والی آیتیں پڑھ کے بچ جائے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار نعمتیں دلائیں اور نعمتوں کا احساس سکھایا کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی دنیا میں نعمتیں عطا فرمائیں. ان نعمتوں کا انسان ادراک کر لے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی وہ نعمتیں عطا فرما دے گا. پھر سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پروردگار کا نام بابرکت اور عزت و جلال والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کا ذکر فرمایا. سورۃ الواقعہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 56 ہے اور نازل ہونے کی ترتیب سے یہ سورت نمبر 46 ہے. مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. سورۃ الواقعہ کے اندر 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. سورۃ الواقعہ اس لیے اس کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا کہ آیت نمبر 1 میں یہ لفظ موجود ہے اذا وقعت الواقعہ یعنی جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. واقعہ کا معنی واقع ہونے والی یعنی قیامت. اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اس سورۃ الواقعہ کی فضیلت کے بارے میں کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ سورہ واقعہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، بتایا کہ زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہوں گے، ایک اصحاب الشمال جو دوزخ میں جانے والے ہوں گے، اور ایک سابقون ہوں گے یعنی وہ خواص مؤمنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 56 تک انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل میں پھر ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا کا بھی ذکر کیا. اور اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال اور اپنی قدرت کا بھی بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے 5 انداز سے ان آیات میں اپنی قدرت اور اپنے کمال قدرت اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور ایک تو یہ بتایا وہی اللہ ہے جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے. دوسرا یہ بتایا کہ وہی اللہ ہے جو مٹی میں ڈالے جانے والے پودے کو اور بیج کو پودا بناتا ہے اور اسے درخت بنا سکتا ہے. پھر بتایا تیسری چیز کہ وہی اللہ ہے جو بادلوں سے پانی برساتا ہے. اور چوتھا یہ بتایا کہ وہی اللہ ہے جو درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے. پھر 5واں یہ بتایا کہ وہی اللہ ہے جو مردہ انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف چیزوں کی قسم کھائی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی. آیت نمبر 76 میں فرمایا اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یہ قسم کھا کر اللہ نے آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 80 تک ہمیں سمجھایا بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم کھا کے ہمیں احساس دلایا کہ آج کی جدید سائنس میں بھی انسان ستاروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا قرآن مجید کے اندر کہ یہ بر و بحر کی تاریکیوں میں انسان انہی ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام میں بتایا کہ انسانوں کے 3 گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے آیت نمبر 95 سے 96 تک بتایا یہ خبر مکمل طور پر حق اور یقینی ہے. پس تم اپنے عظیم الشان رب کی تسبیح کی بیان کیا کرو. اسی کے ساتھ سورت کا اختتام ہوا. اس کے بعد سورت الحدید ہے. سورت الحدید یہ قرآن مجید میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 57 ہے اور اس کا نازل ہونے کا نمبر 94 ہے. سورۃ الحدید یہ مدنی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں کل 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. اس کا نام سورۃ الحدید اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر فرمایا. حدید یعنی لوہے کا، حدید لوہے کو کہتے ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا ہے تو اس میں بہت زیادہ سختی بھی ہے. اللہ تعالیٰ لوہے کو نرم کر دیتا ہے انسان کے لیے، پھر انسان مختلف چیزیں بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس میں حدید لوہے کا ذکر کیا اس لیے اس کا سورت کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک ہمیں بتایا کہ دیکھو کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور وہی اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. پھر اللہ نے سمجھایا کہ انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات سب کے سب اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سمجھایا جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہی ہوگا. اور پھر سمجھایا ہر چیز پر اللہ غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان نظر آتی ہے. پھر سمجھایا کہ وہ باطن اور ایسا مخفی ہے اللہ کی ذات کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی اور حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آیت نمبر 10 میں سورۃ الحدید کی فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حقیقت میں تو آسمان اور زمین کی میراث کا اللہ ہی مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع اور یہ سارے سونا چاندی اس کا وہ اکیلا ہی اللہ مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے، اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی کہ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جگانے کے لیے خبردار کیا کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی کو اور اس کی ظاہری کشش سے کہیں دھوکہ نہ کھائیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سارے گناہگار ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی تاکہ وہ اس ظاہری زیب و زینت سے کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ اللہ نے سمجھایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ لہو و لعب ہے۔ کم عقل لوگ مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا اس صورت کے اندر کہ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کا یہی حال ہے، یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 20 میں سمجھایا لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں وہ چلے پھریں گے۔ اسی پر 27ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔